بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کے دائی امن کے رنگ زیڈ ڈی کے وائس آف پیس کے سنگ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ زیڈ ڈی کے وائس آف پیس۔ میں ہوں ظفر شیخ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت راجہ ساجد قیوم صاحب موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ ان کے سیاسی حوالے سے گفتگو کی جائے۔ راجہ ساجد قیوم صاحب کا تعلق پاکستان کا تعلق کشمیر سوسائٹی ڈنمارک سے ہے اور بہت پرانے یہ یہاں کے صدر بھی ہیں، اور کشمیر سوسائٹی کا ایک جو مقصد اور کاز ہے یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور راجہ ساجد قیوم صاحب کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری جو عائد ہوئی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت اور ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں جناب محمد اسلم مہر صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا جو تجربہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے نبھایا اور نبھا بھی رہے ہیں، اور بہت سینئر صحافی ہیں، ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ بھی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کے بھی تجربات اور راجہ ساجد صاحب کے بھی تجربات ہم آپ کے ساتھ دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو میں جناب سب سے پہلے تو راجہ ساجد قیوم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یوٹیوب چینل زیڈ ڈی کے وائس آف پیس پہ، اور یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، اور اس پروگرام میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں ہوں گی سیاسی حوالے سے وہ آپ لوگوں تک پہنچیں گی اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا تشریف آوری کا، اور ساتھ میں میر اسلم صاحب سینئر صحافی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ آج مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ میں صاحب میرے گھر میں تشریف لائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو بڑی عزت اور اکرام کا جو ہے نا موقع ہے۔ تو آج میں بڑا خوش ہوں کہ میر صاحب کے ساتھ ذرا تھوڑی سی یعنی گپ شپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں وقت ضائع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمد اسلم مہر صاحب ان کو میں جناب مائک ان کے حوالے کروں، اور وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اپنے تجربات سے کچھ ان سے سوالات بھی کریں اور کچھ اپنے تجربے کو بھی شیئر کریں۔ جی مہر صاحب۔ شکریہ ظفر شیخ صاحب۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں اور کام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ راجہ ساجد قیوم صاحب، آپ کشمیر سوسائٹی ڈنمارک کے صدر ہیں۔ یہ جو گزشتہ دنوں وادی نیلم میں 90 کے قریب فیملیز پر بھارت نے ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے راکٹ بمباری کی اور سول آبادی کو تہس نہس کیا، ان کے گھر جلا دیے، اموات واقع ہوئیں، تو پاکستان کشمیر سوسائٹی ڈنمارک کے صدر ہونے کے ناطے آپ یہاں ڈنمارک بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، اور وہ کوشش کرتا ہوں جو میرے بس میں ہوتی ہے۔ ہم نے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ہو چاہے آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہوں، ہمارے بس میں جتنی چیز ہوتی ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے کشمیر فرنٹ ڈی کے جو بڑے عرصے سے کشمیر کے اندر ڈاکٹروں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، وہ مختلف قسم کے وہاں پہ کام وہ کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر آنکھوں کا ڈاکٹر اسپیشلسٹ لے کے جاتے ہیں، کوئی ہارٹ کا، یعنی مختلف لے کے جاتے ہیں۔ وہ ان کی بڑی ہی خدمات ہے وہاں پہ، وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کے ساتھ مل کے، کیونکہ ان کا تعلق بھی وہاں سے ہی ہے اور میرا تعلق بھی وہاں سے ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے اس دفعہ جو 90 فیملی جس طرح آپ نے فرمایا ہے، یہ تقریباً 400-500 آدمی بنتا ہے جی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہاں پہ برف پڑی ہے، اور دسمبر اور جنوری کے مہینے میں یہ برف جو ہے تقریباً 1 میٹر سے 2 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ اور وہاں کے لوگ جو ہیں، میں تھوڑا سا وہاں کا میں نے کہا آپ کو ذرا تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے ضرور میں بتا بتائیں، دوں۔ ہاں جی، ضرور بتائیں۔ وہاں پہ لوگ جو 3 یا 4 مہینے کے لیے نا، یعنی وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ باہر نکلیں۔ وہ اپنے خوراک، کھانا پینا اور اپنے جانوروں کو لے کے وہاں پہ اندر چلے جاتے 3-4 مہینے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ اس دفعہ جو انڈیا نے ظلم و ستم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک داد دے کہ انہوں نے اس دفعہ اپنا نومبر کے اندر انہوں نے وہاں پر راکٹ مارے ہیں، بڑے بڑے گولے مارے ہیں سویلین کے اوپر،
جس میں لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو بیچارے فیملی تھی، وہاں پہ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، وہ جو باقی فیملی تھی وہ یقین کریں کہ وہ نیلے چھت سامان کے پر بیٹھی ہوئی ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے ڈنمارک کی طرف سے. میں یقین کرتا ہوں کہ امید رکھتا ہوں کہ باقی دنیا سے بھی ایسے ہوگا. وہ لوگوں نے مدد کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کشمیر سوسائٹی ڈنمارک اور کشمیر فنڈ ڈی کے ہم نے فوراً یہاں پہ اپیل لوگوں سے کی، لوگوں کو فون کیا، لوگوں کو رابطے کیے اور انہوں نے کہا کہ پلیز یہاں پہ ڈونیشن دیں اور مظلوم کا ساتھ دیں. اور یہاں پہ الحمدللہ کافی جو ہمارے لوگ ہیں پاکستانی بھائی کشمیری، انہوں نے مدد کی اور ان کو پیسہ وہاں پہ بھیجا، ان کے لیے کھانے پینے کا، رہنے کا، رضائی کمبل، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال کی ڈیلی، وہ ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کی ہے. کشمیر سوسائٹی کے صدر راجہ صادق قیوم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ ظلم کی سیاہ رات کب چھٹے گی، اور مقبوضہ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ وہاں کی ہر بات کو سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی قریب ہوگی؟ دیکھیں جی، امید جو ہے نا اس کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. 73 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور 73 سال میں آپ کو میں صاحب بخوبی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس پر کشمیر کے اوپر بڑی خوبصورت نظمیں بھی پڑھی ہیں، شعر بھی پڑھے ہیں. اور آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کشمیر کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے خون کے آنسو ہوتے ہیں جن سے آپ لکھتے ہیں. تو میں یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور یہ تعریف میں، کیونکہ میرے ساتھ آپ نے خود کام کیا ہوا ہے، اس چیز کو میں سمجھتا ہوں. آپ کا دکھ اور تکلیف اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے گا، اس لیے کہ آپ بھی پیچھے سے چلے جائیں تو آپ کے والدین یا دادا وغیرہ وہ انڈیا یا کشمیر سے آئے تھے، وہ کیوں شفٹ میں یہاں پہ ہوئے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم اب ہندو کے ساتھ رہ نہیں سکتے. ہندو نے جو جو چیزیں کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں. 1947 بلکہ اس سے 1931 سے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ 1931 جون کے مہینے میں وہاں پہ دہلی کے اندر ایک کشمیری کا کیس لگا ہوا تھا. تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں پہ ایک مسلمان کشمیری اٹھا، اس نے جان دی اور اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو فیر کر دیا گیا، فیر مار دیا گیا. یہ کرتے کرتے یعنی کہ وہاں پہ 15-16 آدمی کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی جان پھر بھی پوری کی. یہ ہمارا جذبہ تھا. آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 7 لاکھ کے درمیان لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. اور وہاں پہ ہاں جی ساجد قیوم صاحب، بھارت 70 برس سے اکھنڈ بھارت بنانے کا خواب دیکھنے کا، اس کا وہ جو خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا، یعنی جو پاکستان کے متعلق وہ بھیانک عزائم رکھتا ہے اور وہ جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وہ جو دعویٰ کرتا ہے. یہ جو کسانوں کی تحریک بھارت کے صوبہ پنجاب میں اور ریاست پنجاب میں ابھر رہی ہے اور وہاں پر کسانوں نے خودکشیاں فاقہ کی وجہ سے کرنی شروع کر دی ہیں، تو یہ جو باتیں جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سنگھوں کی ریاست یعنی ایک آزاد ملک خالصتان بننے کے قریب آ چکا ہے؟ بہت ہی خوبصورت، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حضرت قائد اعظم صاحب نے یہ سکھوں کو بتایا تھا کہ سکھ اور ہندو یہ 2 ڈیفرنٹ قومیں ہیں اور مسلمان ایک ڈیفرنٹ قوم ہے، ہم تینوں ہیں. آؤ ہمارا ساتھ دو، ملو اور اپنا ایک ملک بناؤ. یہ میں بات کر رہا ہوں جب قائد اعظم کی صاحب زندہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان سے کہا تھا. لیکن ہندو تیز ہے، وہ سیاست کو سمجھتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، اور سکھ اسی طرح بولا ہے جس طرح مسلمان وہاں کا بولا ہے. انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا اور سن 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا کا جب اپنا یہ 2 ملک بنے تو وہاں پہ جتنے بھی سکھ تھے انہوں نے انڈیا کا ساتھ دیا، ہندو کو ساتھ دیا. لیکن آج آپ ان کی باتیں سنیں، آج سرچ کریں جا کے فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم نے قائد اعظم کی بات مانی ہوتی، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. قائد اعظم نے ہمیں آج سے
73 سال پہلے کہا تھا کہ سکھو تم کبھی بھی اپنا ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ وقتی طور پہ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں۔ آج وہی سے کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ دن واپس آ جائیں، کاش وہ قائد اعظم واپس آ جائیں، کاش وہ لفظ ہم نے جو قائد اعظم صاحب نے فرمائے تھے کاش ہم ان پر عمل اگر کر لیتے تو آج ہمارا ملک ہوتا ہے، ہمارا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ملک ہوتا۔ باقی رہے جو کسان وہاں پہ پنجاب کے اندر اور یا باقی وہاں پہ خودکشی کر رہے ہیں، دیکھیں خودکشی تو یہ اب سامنے آ گئی ہے نا، ان کی خودکشی آج سے نہیں کر رہے، یہ 1984 سے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کے چن چن کے سکھوں کو مارا ہے، اور اس دن سے انہوں نے سکھوں کے اوپر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور وہاں پہ اگر آپ کسی سکھ سے جا کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان سے جا کے اگر کبھی آپ پوچھیں تو ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح جانے بچائیں، یہ بھی میں آپ بتا دوں، یہ ان کی اپنی زبانی ہے، میرے ان سے باتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بال کٹوانے پڑے، ہمیں داڑھی اپنی کٹوانی پڑی، ہم نے اپنا روپ جو ہے وہ روپیے میں اتار دیا، یعنی ہم ہندو بن گئے، ہم ہندو بن کے وہاں سے نکلے تو تب ہماری جان بچی ہے۔ لیکن ساجد صاحب آپ نے صحیح کہا کہ بی بی سی کی رپورٹ یہ میرے سامنے موجود ہے، اگر کسی صاحب نے دیکھنی ہو تو بی بی سی ویب سائٹ پر جا کر وہ دیکھ سکتا ہے کہ بھارت کے اندر 200 سے زائد تنظیمیں مل کر آزادی کا نعرہ لگوا رہے ہیں، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اور ان کو جو حکومت نے کسانوں کو قرضے دیے تھے ان کو زمینوں کے لیے، وہ اتنا سود ان کے اوپر ہے کہ اس سود کی وجہ سے وہ ان کے قرض نہیں اتار سکے، تو کسان جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ 20 برس کے دوران 3 لاکھ کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ دیکھیں جی، میں بتاؤں کہ کسان کو وہ غلام بنانا چاہ رہے ہیں، غلام بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بالکل پیس اس طرح نیچے لگانا چاہ رہے ہیں دیوار کے ساتھ کہ ان کی کوئی ہمت نہ ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سکھ قوم پہ آفرین ہوں، ان کو میں زندہ باد کہتا ہوں کہ وہ 3-4 لاکھ سکھ جو وہاں پہ دہلی میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ جو مودی کی گورنمنٹ ہے وہ سخت پریشان ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 یا 5 لاکھ سکھوں نے وہ کام کر دیا جو 25 کروڑ مسلمان وہاں پہ وہ نہیں کر سکے۔ مسلمان کو وہاں پہ ہمیشہ دبایا گیا ہے، ان بیچاروں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکے۔ میں ان لوگوں سے آپ کے ٹیلی ویژن کی طرف سے میں انہیں بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ اٹھو، مرد مجاہد بنو، ہم نے تو ایک دن تو مرنا ہی ہے، اور مسلمان کو تو وہ جو پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ میں تھوڑا سی کشمیر کے اوپر اگر اجازت ہو تو شیخ صاحب میں بات کر لوں۔ جی ہاں، کشمیر کے اندر 15 اگست 2019 سے لے کے آج تک آپ کو یقین کریں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ ایک ٹرک پکڑا گیا ہے، وہ وہاں پہ یہ لے کے جا رہے تھے، سری نگر سے لے کے جا رہے تھے انڈیا، اور وہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو دیکھ کے یہ باغے ٹرک چھوڑ کے چلے گئے۔ جب انہوں نے وہاں پہ ٹرک کو وہاں سے بیک سے کھولا تو وہاں پہ 1000 سے اوپر لوگوں کے مختلف پیسز انسان کو مار کے وہاں کے پیس لے کے جا رہے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹرو ہے، یہ بی بی سی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں 300 چھوٹے بچے تھے، 300 بچے تھے، ان میں عورتیں تھیں، ان میں مرد تھے۔ آج تک جو کشمیر کے اندر سے بچہ اٹھایا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، وہ کہاں جاتا ہے، وہ انہی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا جانے کہ وہ چیزیں ان کے پیسز سے لے کے کہاں جا رہے تھے، کس کو وہ فروخت کر رہے تھے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں ابھی آپ کو میں ٹیلی فون پہ بتاتا ہوں کہ میرا وہاں پہ کتنا رابطہ ہے، کتنے لوگ سے میں بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار ہم سے کاروبار انہوں نے چھین لیا، جاب ہم سے چھین لی، ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں بھوکے پیاسے ہم بیماری سے مار رہے ہیں۔ اور ایون جب کوئی ان کا پیارا شہید ہو جاتا ہے تو مجبوراً ان کو اپنے گھر میں دفنانا پڑتا ہے، اور اس کی مثالیں ہیں۔ اور میں شیخ صاحب آپ کو اور میں
اصل میر صاحب جی آپ کی میں بات کراؤں گا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے، ویل ایجوکیٹڈ ہیں لیکن گھر میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہر چیز ان سے انہوں نے چھین لی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں ظلم جو حد پہ چلا جاتا ہے نا بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے. اور انشاءاللہ اب اس کا دن بالکل گنے چنے ہیں. انڈیا کو آپ کو میر صاحب شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بیفور انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا کے اندر قریباً 534 اسٹیٹیں تھیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ اسٹیٹیں جو تھیں کچھ تو انہوں نے ہلاک انڈیا کے ساتھ کیا، کچھ انہوں نے زبردستی کیا. یہ یاد رکھیے گا وہ آج تک بھولے نہیں ہیں. وہ آج بھی اپنی نسلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم انڈیا کا حصہ نہیں ہیں، ہماری اپنی اسٹیٹ تھی وہی بنے گی. ان میں سے ایک کشمیر تھی اور کشمیری آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ تب تک یہ اپنی لڑائی یہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا. اچھا راج صاحب، اس وقت کشمیر کاز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور یہ جیسا آپ نے بھی دعا کی، ہماری بھی خواہش ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے. اچھا ایک چیز جو کسانوں کی میر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ تحریک بڑی ابھر رہی ہے اور اس وقت تقریباً مہینہ ہونے کے لگ بھگ ہے اور اس کی آواز، اس کا اثر پوری دنیا پہ ہو رہا ہے. کینیڈا میں، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں بہت زیادہ پوری دنیا ہوا دی گئی ہے اور احتجاج جاری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ لوہا گرم ہو تو سٹ اس پہ چوٹ ضرور لگانی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی جنگ کی صورتحال بنتی ہے، کشمیر آزاد ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں جتنی ریاستیں ہیں آزادی کی تحریک چلا رہی ہیں وہ بھی آزاد ہونے کے ہیں، یہ مجھ سے ذرا بتائیں. جی بالکل انشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ راستے بنا دیتا ہے اور راستہ وہ بن گیا ہے. اب دیکھیں خالستان بھی بنے گا، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور باقی جو اسٹیٹیں جو لڑ رہی ہیں وہ آج سے نہیں لڑ رہی. ہاں جی تامل ناڈو جتنی بھی اسٹیٹیں ہیں یہ سب انشاءاللہ آزاد ہوں گے اور یہ مودی کی گورنمنٹ میں ہوں گی کیونکہ مودی نے ماحول ہی ایسا بنا لیا ہے کہ اب اس کے علاوہ لوگوں کے پاس چارہ نہیں ہے. اب جتنے بھی یہ جو پنجاب سے آئے ہوئے ہیں ہمارے سکھ بھائی ہیں ان سے ذرا بات تو کریں. اب ڈنمارک کے اندر میری بات ہوئی ہے، ڈنمارک کے اندر انشاءاللہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ ڈنمارک کے اندر وہ انڈیا ایمبیسی کے آگے جا رہے ہیں اور میں نے ان کو اپنی طرف سے کشمیر سوسائٹی کی طرف سے پوری بھرپور میں نے کہا جی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں خالستان کے جھنڈے بھی اٹھائیں گے اور کشمیر کے بھی جھنڈے چاہیں گے. ہم خالستان کو بھی آزاد دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کشمیر کو چاہتے ہیں اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ ایک ٹائم پہ آزاد ہوں گے. ہاں جی شکریہ ظفر شیخ صاحب. کشمیر سوسائٹی کے صدر جناب ساجد قیوم صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال واضح کی. دیکھیں 70 برس سے انڈیا جو ہے وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف رہا ہے. اس نے جاسوس بھیجے، اس نے تخریب کاری کے کام کروائے، اس نے ہماری بہت سارا نقصان پہنچایا. اور یہ گزشتہ دنوں پاکستان کے سپہ سالار باجوہ صاحب نے بھی بیان دیا پریس کے اندر کہ ہمارے ساتھ 70 سال کی ایک فائل موجود ہے کہ بھارت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کتنے ارب ڈالر خرچ کرتا رہا ہے. اور وہ فائل ہم نے پوری دنیا میں، اقوام متحدہ میں، امریکہ میں اور سپر طاقتوں کے علاوہ اپنے دوست ملکوں کو دکھا دی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت ٹوٹ کر رہے گا اور اس نے پنگا جیسا چین سے لیا ہے جو چین نے اس کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. اب اس نے اپنی آرمی، اپنی ایئر فورس پوری جو ہے بھارت کی لداخ کی سرحد پر کھڑی کر دی ہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب وہ اپنی اس کی شرارت جو بھارت نے چین کے ساتھ کی ہے وہ اس کو ایسا سبق سکھائے گا. پاکستان تو امن کی بات کرتا ہے، چین والوں نے بھارت کے ہی طریقے کو اپنایا ہے. یعنی ساجد صاحب میری بات غور سے سنیے گا کہ جی ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تاریخ دے کر، وہ ڈیٹ سے مکر جاتا تھا. چائنا بھی ڈیٹ دے کر نا ان کی ساری باتیں سننے کے باوجود کہ جی ٹھیک ہے بھارت سے ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، لیکن چائنا حملہ کر کے اس کی زمین کبجہ کر لیتا ہے. بڑا خوبصورت سوال کیا اور بڑی اچھی آپ نے اس کی تہذیب باندھی ہے.
دیکھیں کہ لداخ کے اندر جو چائنا ہے اس کے دانت نہیں کھٹے ہوئے بلکہ دانت توڑ دیے گئے ہیں، ہائے ہائے زندہ باد. دانت توڑ دیے گئے ہیں. اس وقت انڈیا کی جو فوج ہے نا وہ لڑ کے رہی ہے بھوک سے، سردی سے، اس کے پاس کوئی کچھ چیز نہیں ہے، وہ آگے دھکیلتے ہیں اور وہ پیچھے جاتے ہیں. انڈیا کو اس وقت اتنی بڑی پرابلم پڑی ہے کہ چائنا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور چائنا نے اس طرح اس کو مار دی ہے، اس طرح مار دی ہے. بالکل آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ آج ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، امن. بیٹھو امن پر بات کرتے ہیں، لیکن شیطان کا کام ہوتا ہے شیطانی کرتا. جب شیطان کو جب مار پڑتی ہے نا تو وہ وقتی طور پر توبہ توبہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے کہ چلو چائنا سے میں لڑ تو نہیں سکتا، ٹیبل ٹاک کروں. پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کرتا ابھی؟ اور اس میں آپ نے بالکل بجا فرمایا، میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہیں آئی ہیں آج تک بھارت میں یہ بھارت کرتا آیا ہے. اور پیچھے آپ کو پتا 16 دسمبر کو جو بہت بڑا حادثہ انڈیا نے کروایا تھا، وہاں پہ ہمارے 100 سے اوپر اسکول کے بچے، خیبر پختون کے اندر ٹیچر، APC کے اندر جو کچھ ہوا تھا، کیا ظلم کی وہ حد نہیں تھی، انتہا نہیں تھی. دیکھیں اتنا کوئی بےرس، اتنا کوئی ظالم ہو سکتا ہے، وہی ہو سکتا ہے یا تو وہ شیطان ہو تو یا پھر وہ انسان نہیں ہو سکتا، انسان کے لائق لانے کے لیے. اور میں اس چیز پہ بڑا خوش ہوں کہ الحمدللہ کہ یار پاکستان گورنمنٹ نے کم سے کم ان کو ننگا تو کیا ہے نا. اور میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے ریڈیو پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ اعلان کیا تھا اور میں نے کہا تھا میرے پاکستانی بھائیوں، ہمارے پاس پروف آ گئے ہیں کہ انڈیا کیا کیا کرتا رہا ہے، اٹھو نکلو اپنے گھروں سے، ہم ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں چل کے انڈیا ایمبیسی کے آگے. لیکن افسوس دکھ کی بات ہے کہ میری بات کو کسی نے کان پہ نہیں رکھا. اور جہاں پہ جو جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ان سب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی. میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار جب آپ کے پاس کوئی موقع آ جائے اس طرح کا تو خدا کے لیے آپ نکلا کرو. انڈیا ایسا ہے کہ اس کے پاس چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی، وہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن پوری دنیا میں چلاتا ہے کہ پاکستان 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 نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب آپ کے پاس ٹائم ہے، انڈیا کا اصلی چہرہ جو ہے نا ہم نے ڈنمارک کے اندر وہاں بھی دکھانا ہے، اور انڈیا بیسی کے آگے جا کے ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم کیا چیز ہو کیا نہیں ہو. یہ شیطانی چہرہ جو ہے اس کے اوپر جو نقاب پہنا ہوا ہے ہم نے اس کو اتارنا ہے. شکریہ شیخ صاحب. ابھی 1 ہفتہ پہلے یہ خبر پوری دنیا میں نشر ہوئی ہے. طیب اردگان نے بھی اس خبر کا شاید ذکر کیا ہے، جو صدر ہیں ترکی کے، اور اقوام متحدہ میں بھی یہ رپورٹ پہنچ چکی ہے اور پاکستان نے پہنچا دی ہے، بلکہ عالمی طاقتوں تک بھی یہ بات چلی گئی ہے کہ 15 چینل فیک بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے، اور دہشت گردی خود کر رہا ہے، اور اس کا جو الزام ہے پاکستان کے سر تھونپنے کے لیے کرائے کے ٹٹو صحافی بھرتی کیے ہوئے تھے، ان کو ننگا کیا ہے پاکستان نے، اور پروف کے ساتھ ننگا کیا ہے، فائلوں کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. باقاعدہ ان کے پاس مکمل رپورٹیں جو ہیں، وہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے، عالمی طاقتوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کثیر رقم خرچ کر کے یہ پاکستان کو فیک چینلوں کے ذریعے بدنام کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے. جو خود کام کرتا ہے اس کا سہرا وہ الزام پاکستان کے ماتھے پر باندھ دیتا ہے، اور یہ بات عیاں ہو چکی ہے. دیکھیں کتنے ڈالر وہ اس کام پر لگا رہا ہے. BBC نے رپورٹ دی ہے کہ بھارت کے اندر ایک گاؤں ہے، وہ چوہوں کی پرورش کرتے ہیں اور چوہے بھون کر باربیکیو بنا کر کھاتے ہیں. یہ میرے پاس رپورٹ ہے، یہ میں چینل کو دکھا رہا ہوں. اس کے اندر کہ وہ بھوکے ہیں، فاقے ہیں، خوراک نہیں، آٹا نہیں، پانی نہیں، وہ ننگے ہیں، پتے باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے جسموں پر چوہے کھا رہے ہیں. پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، افراتفری مچانے کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے. میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کلدیپ نیئر بھارت کا بہت بڑا ایک صحافی تھا، وہ ہائی کمشنر بھی برطانیہ میں رہا ہے. اس نے مرنے سے پہلے ایک بیان دیا تھا کہ وہ بھارت یہ بڑے عرصے کی بات ہے کہ 2 ارب ڈالر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے وہ اپنے بجٹ میں رکھتا ہے.
بالکل ایسی بات ہے. میں بس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے راج صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ جیسا آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہاں تقریباً لگ بھگ 25 سے 30 تنظیمات ہیں. مختلف نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور دیکھنے اور سننے والوں کو بھی پتہ ہے. اچھا, جتنی ساری تنظیمات ہیں اور پلس کشمیر فیملیز ہیں, کشمیر سوسائٹی میں جتنے لوگ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈنمارک سے آپ تھوڑے سے مایوس مجھے محسوس ہوا کہ یہاں اس طرح کا جو ہے کارروائی یا ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی کشمیر کاز کے حوالے سے, لیکن آپ اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں مختصراً. اور دوسرا, پوری دنیا میں خصوصاً یورپ میں جتنی تنظیمات ہیں کشمیر کاز کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, کیا وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں اگر مجھے اجازت دیں جو جی میں صاحب نے جو جی بات کی ہے میں اس جی کو جی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انڈیا کے اندر انڈیا نے 700 پلس تنظیمیں بنائی ہوئی تھی جو پاکستان کے خلاف میڈیا میں ہر جگہ وہ لابنگ کرتی تھی. ٹھیک ہے. ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے تھے, جتنی تنظیمیں تھیں نا وہ سب اکٹھی ہو جاتی, کسی میں 3 ہے, کسی میں 5 ہے, کسی میں 10 بندے. یعنی آپ جب دیکھتے ہیں کہ 700 ہے, 700 کے آپ 5 پلس کریں تو وہ پبلک بن جاتی ہے. تو یہ وہی لوگ تھے ہر بار جب کوئی سسٹم وہ ایک لابی کے لیے باہر جاتے تھے نا, یہ وہی لوگ اکٹھے ہوئے کرتے. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہمیشہ وہی لوگ ہیں, وہ یہاں سے بات چلی. دیکھیں پاکستان کے تو ہمیشہ یہ خلاف رہے ہیں, اور بالکل میں صاحب نے جو فرمایا ہے بالکل ایگزیکٹ ہے. وہ اربوں ڈالر لگاتا ہے اس لیے کہ پاکستان کسی طرح کمزور ہو یعنی ختم ہو. کہ دیکھیں جو کہ اللہ کے نام پہ چیز بنی ہو نا, ٹھیک ہے نا, اس کی رکھوالی بھی اللہ ہی کرتا ہے. بالکل ایسی بات. ٹھیک ہے. اور پاکستانی قوم کوئی بزدل قوم نہیں ہے. انڈیا, خدا قسم میں کہتا ہوں, انڈیا کے لوگ پاکستان کے عوام سے اتنا ڈرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ 20 سے 25 کروڑ کے ساتھ ہمارا واسطہ بنتا ہے. جب لڑائی ہوگی نا تو ہر کوئی بندہ فوجی بن جاتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری بالکل ہماری بہنیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم لے کے دیں. انڈیا اس چیز کا خوف ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ میں مایوس ہوں یہاں پہ, بات یہ ہے کہ دیکھیں جی ڈرما ایک واحد ایسا ملک ہے, بڑی مدد کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ, بڑی دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کشمیر میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, لیکن صوفے کے اوپر بیٹھ کے ٹیبل آگے پڑا ہوتا ہے, چائے پڑی ہوتی ہے, بسکٹ پڑے ہوتے ہیں, سموسے پڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم اتنا گوارا نہیں کرتے کہ ہم آپ کو اپیل کرتے ہیں کہ پلیز انڈیا ایمبیسی کے آگے ہو. میں اپنا پروگرام جو کشمیر سوسائٹی کی طرف سے کرتا ہوں, میری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نا جتنا شارٹ ہو سکے کروں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, لیکن آپ وہاں پہ بھی آنا گوارا نہیں کرتے. اور دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ شیخ صاحب, میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے, ہمیں شاید کچھ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, کچھ سوسائٹیوں نے. ہم جو ہے نا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں جی وہ ایگزامپل کشمیر سوسائٹی جلسہ کر رہی ہے, جلوس کر رہی ہے, وہ اپنا انڈیا ایمبیسی کے آگے جا رہے ہیں, ہمیں جانا یا نہیں جانا. کشمیر کاز میرا نہیں ہے جی, کشمیر کاز ہم سب کا ہے. انسانیت کیا ہے, اور یہ میں نے نہیں کہا, یہ ہمارے حضرت قائد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. اور میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں, ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم کشمیری ہیں, ہم آپ کو مہینے میں نہیں 2 مہینے سال میں 2-3 دفعہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, تو پلیز اپنی فیملی کو لے کے آئے کریں, بچوں کو لے کے آئے کریں. آپ کا آنے سے ہمیں حوصلہ بڑھتا ہے, آپ کے آنے سے ہمیں انرجی ملتی ہے, آپ کے آنے سے انڈیا کے اندر خوف ہوتا ہے, آپ کے آنے سے جب آپ کی یہ فلم انڈیا میں بھیجتے ہیں انڈیا ایمبیسی والے, ان کے پیچس ان کو لگ جاتے ہیں, ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آ رہے ہیں ہمارے آگے. اور وہاں پہ جو بندے آتے جاتے ہیں گورے یا اور ملک کے, جو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے, کس بات کی ہو رہی ہے, پوچھتے ہیں ان سے, تو انہیں پھر وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے لیے جب بھی ہم آتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیا کریں, آیا کریں, اور اس میں بھرپور حصہ کریں. ہم نے کبھی آپ سے پیسہ نہیں مانگا اور نہ ہماری ہے کوئی پیسہ مانگیں گے. اگر خود میں نے ابھی جو بتایا میں نے کہ کشمیر کے اندر جو ابھی وادی نیلم کے اندر جو حادثہ پیش آیا تو اس میں یہ کشمیر سوسائٹی نے پیسے اپنے کوٹ میں رکھے, نہ ہم نے اپیل کی ہے, وہ پروفیشنل طریقے سے
کہ کشمیر فنڈ ڈی کے والے کام کر رہے ہیں، ان اکاؤنٹ میں گیا اور ہمیں 100% ان پہ یقین ہے اور ہمارے پاس پروف ہے کہ وہ آپ کا پیسہ دیا وہ صحیح جگہوں پہ لگاتے ہیں. تو پلیز ٹھیک ہے. پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان کی شانہ بشانہ رہیں، پاکستان کے امبیسڈر یہاں پہ بنے، پاکستان کے فوجی بنے یہاں پہ، اور کشمیریوں کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کے سوائے یا آپ کے بغیر اگر ہم کہیں کہ ہم چلیں گے کشمیر کو آزاد کرائیں گے تو بڑا مشکل ہے. آپ ہمارے امبیسڈر ہیں، آپ ہمارے وکیل ہیں، تو ہمارے ساتھ لئیے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی کام ہو، جہاں پہ بھی جانا ہو، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جب کشمیر کا کوئی کام ہو آپ ہمارے پیچھے نہ کھڑے ہوں بلکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. راج صاحب، آپ کی نیت، آپ کا اندر یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک نیتی کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کوئی کسی انسان نے نہیں دینا، اور جس کاج کے لیے آپ کر رہے ہیں. میں صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں کوئی آپ کو پوچھنا چاہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سننے والوں کو اور آپ کو، اور راجہ ساجد قیوم صاحب جو کہ کشمیر سوسائٹی ڈنمارک کے صدر ہیں، آپ ہرگز مایوس نہ ہوں. جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے قائد کو خریدنے کے لیے، انہیں جھکانے کے لیے بڑی بڑی آفرز پیش کی گئی تھی. ایسا ہی آدمی اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرے گا اور آپ کو کشمیر کی آزادی سے ہمکنار کرے گا. دوسری بات، بھارت کا چہرہ دنیا کے اوپر عیاں ہو چکا ہے پلوامہ کے ذریعے بھی، اور ایسی حرکتیں کرنے کے لیے اخبارات میں روز بھی خبریں آتی ہیں کہ کارروائی خود کرے گا، اپنے آدمی خود مارے گا، بے گناہ انسانوں کو مارے گا، بچوں کو مارے گا، اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو مار کر الزام پاکستان پر تھوپنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس وقت سیٹلائٹ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑی کا نمبر نوٹ بھی کر لیتی ہے، اس لیے وہ خود ہی بدنام ہو رہا ہے اور بدنام ہوگا. ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میں آج آپ کو بتاؤں، پاکستان کی فوج زندہ باد. جی راجہ ساجد قیوم صاحب، آخر میں آپ کوئی ایسی بات انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کاج کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں. میں جی 2 باتیں کروں گا. جی. ایک تو پہلے کروں گا کہ میں اپنی جو میری ٹیم ہے کشمیر سوسائٹی کی، جتنے بھی وہاں پہ ممبران ہیں، انہوں نے ہمیشہ میری شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. میں اکیلا جو کچھ مرضی کر رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں کچھ الحمدللہ انہوں نے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہوئے ہیں. اور بہت سے میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں، یقین کریں کہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کبھی بھی کوئی ڈیمونسٹریشن یا کوئی پروگرام کشمیر کے حوالے سے کریں تو آپ کا ساتھ ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا، ان کے ساتھ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. ایک بات، اور دوسری میں بات یہ کہوں گا کہ اپنی جو ہماری ینگ جنریشن جو یہاں پہ ہے، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے. میں آپ سب جو والدین ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نسلوں کو پلیز بچائیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ابھی حال کے اندر ہی دو نوجوان وہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. ایک کا تعلق البسرونٹ سے تھا، دوسرے کا تعلق برمبی سے تھا. ان کی عمریں 20 سال تھی اور ایک نوجوان کو گولی لگی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی اور وہ بچ گیا. تو دیکھیں، ان چیزوں کی طرف نہیں ہم نے پڑھنا. آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کے، تمام پاکستانیوں نے مل کے، ہم نے اپنی اولادوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو ایجوکیشن دینی ہے، ان کو ویل ایجوکیٹ کر کے. یہ دیکھیں، یہ ایسا ایک تحفہ ہے اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے. اگر آپ یہ دے دینا تو آپ کی نسلیں جو ہیں نا وہ سمجھ جاتی ہیں. کسی نے کولمبیا سے جس نے انڈیا وغیرہ امریکہ دریافت کیا تھا، تو اس سے پوچھا کہ ہم ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں تو کیسے بنیں. تو اس نے کہا مجھے ایک پڑھی لکھی ایک عورت لا دو، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. تو دیکھیں، ان چیزوں کو پڑھیں، ان چیزوں کے پیچھے پڑھیں. ڈنمارک کے اندر مجھے بڑے دکھ سے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں، ہمارے بچے کس طرف چلے پے ہیں. تو میں جناب ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ پلیز خدا را اپنی اولادوں کا خیال رکھیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. کیونکہ نسلیں ہم نے آگے جو کرنی ہے نا، ان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے.
آپ اگر اپنے اولاد کو یا اپنا تحفہ دے سکتے ہیں یا آپ نے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے تو ان کو تعلیم دیں اور ان کا خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ کب کہاں جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے، اس بچے نے آپ نے کیا پہنے ہیں، آپ کی انکم ایگزامپل ہے وہ 20,000 تو اس نے جناب جو لباس پہنا ہوا ہے، جوتے پہنے ہوئے، اینکیں پہنی ہوئی ہیں، وہ ہے 1 لاکھ کی، تو آپ کا فرض تو بنتا ہے کہ سوال بنتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. جی تو بالکل. پلیز میں بڑی معذرت کا بجے عاجزی کے ساتھ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کا خیال رکھیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہے اپنی اولادوں کو ایجوکیٹ کریں. پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر ہمیں یہ سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایجوکیٹ کریں، اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، کہ یہ ضروری یہ چیزیں ہیں، باقی ضروری نہیں ہے. پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، جو امیر لوگ ہیں یا یہ جو پولیٹیکل ہیں ان کا علاج امریکہ میں، انگلینڈ میں کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، تو آپ لوگوں پہ فرض ہے کہ وہاں بنائیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے ان والدین کے لیے، اور یہاں جو والدین بننے جا رہے ہیں، کہ یہ یاد رکھیے، اپنے اولادوں کا خیال رکھیے. میں بار بار یہی کروں گا کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کریں، انہیں پڑھائیں لکھائیں، اتنا پڑھائیں لکھائیں کہ ہماری جو قوم ہے نا، جو ہمارے بچے آگے ہیں نا، جن پریشانیوں سے ہم آج گزر رہے ہیں، یہ پریشانی نہ ہمیں دیکھنی پڑے. تھینک یو سو مچ راجہ ساجد قیوم صاحب، بہت اچھی باتیں کی اور آپ نے دل سے باتیں کی، اور دل سے بات بڑا اثر رکھتی ہے. اور آخر میں جو آپ نے بچوں کے حوالے سے کہا، وہی بات کہ اگر ہم یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہماری اپنی شخصیت بھی لوگوں کے سامنے اچھی ہوگی اور اپنی اولاد کی بھی. کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوئیں اور آپ نے دل سے باتیں کیں، اور یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے اس کو آپ کس طریقے سے نبھانا بھی چاہتے ہیں اور نبھا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی کرے. وہی ایک دو اشارہ نظر کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے حوالے سے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے، میری زبان کو مت روکو، تم میں اگر توفیق نہیں تو مجھ کو ہی سچ کہنے دو. تو آپ سچ بالکل کہہ رہے ہیں اور ہم سب بھی سچ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آنے والا وقت کشمیر کے لیے، کشمیری بھائیوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اچھا ہو. تو آج کے پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور 18 دسمبر 2020 آج کا پروگرام یہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہماری لائبریری میں ان کی باتیں بھی، ان کے تجربات بھی اسلم میر صاحب کے بھی رہیں گے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والا وقت راجہ ساجد قیوم صاحب آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کشمیر کی آزادی. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. اور آج کے لیے اتنا ہی. ہمیشہ کی طرح چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، ڈنمارک پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا جی، بہترین. ہاں جی.